पकड़ते ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलीज़ में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिज़र्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली के अंदर वो 180 है, और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्ठा साहब ने, लियाकत चट्ठा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो अया किया, सामने लाए। उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन धांधली होती रही है, और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए। और इस चीज़ की कल हमने डिमांड भी की थी कि हमारे उम्मीदवारान उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है, उसकी बिना पे जो असली फॉर्म 47 बनना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज में जाके अपनी हलफ बर्दारी कर सकें। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कही थी कि MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। पेशावर की 7-8 सीटें हमारी जो हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पेशावर और उनके एहलकारान और पुलिस के अफसरान वो भी मुलव्वस हैं उस धांधली में। इसी तरह मैरियट होटल में हमारे 80 से ज़्यादा वो साथी जिनको धांधली के ज़रिए उनके फॉर्म 47 तब्दील किए गए, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर खवातीन मेंबरान, उनकी फौरन पाबंद सलासल से रिहाई, और हमारे जो मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप है जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई, और सबसे अहम हमारे सिरों के ताज, हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं निहायत ही वाजिब अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि हमारी MWM मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए
پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے. جہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے. بہت بہت شکریہ جی. تحریک انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں. 2-3 چیزیں صرف اس وضاحت طلب ہیں. نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے. یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے. نہیں، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں. لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی، تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، مجلس وحدت المسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسری بات، ہم کم از کم وہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہم رواداری کے قائل ہیں. اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اس کے فلسفے پر کاربند ہیں. ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت المسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے. اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. دیکھیں، مختلف افسر سے بات ہو رہی تھی لیکن اکٹھے بیٹھ کے جو فیصلہ ہوا، جب ہم مل کے بیٹھے تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے، کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو اسمپشن کو اڈاپٹ کیا جائے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہمیں میں نا، تو آپ اس چیزوں کو ادھر نہ لے جائیں. کسی نے پریشر ڈالا ہے تو یہ ہوا ہے تو بنا ہوا ہے، کسی کا پریشر نہیں لیتے. وہ ان کے بارے میں بھی ایسے ہی وہ کرتے ہیں جو آپ دیکھ لیں گے سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں صدر اعظم کے بارے میں بھی. لہٰذا ہم ان کی بات نہیں سنتے. کنسنسس ہوا ہے ہمارا آپس میں بیٹھ کر، اور اس میں خان صاحب نے ان کو بھی ریجیکٹ بھی کیا. ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہیں، بات ہوئی اور یہ بیسٹ آپشن تھا اور ہم سب نے مل کر اڈاپٹ کیا اور پاکستان کے بہت بہتر ہوگا. آپ کی گاڑی کہاں سے آگے ہوا نا جی، یہی آ سکتا ہے. چلنا آپ
थोड़ा जा कर थोड़ा सा आगे करो थोड़ा जाके करो गड्डियां सत्ती साहब अल्लाह की बात